السلام علیکم دوستو، ایک سوال بڑا اہم ہے کہ ہمارے کھاتے میں اکثر 2% کا حکمران اور نصف ٹکے کا سیاستدان کیوں آتا ہے، اور جو ہم سے ترقی میں آگے ہیں ان کو ہمیشہ ایک اچھا حکمران کیوں ملتا ہے جو ملک و قوم کی خدمت اپنا فرض سمجھتا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آج بات کریں گے کرپٹ، چور، ڈاکو، غریبوں کا خون اور پسینہ پینے والے 2% کے حکمران اور سیاستدانوں کے بارے میں کہ یہ ہمارے کھاتے میں کیوں آ رہے ہیں، جو کہ اس ملک کے زوال کی کئی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے۔ میں نے پہلے بیمار اور کمزور ذہنیت کا شکار لوگوں کا تذکرہ کیا، اور میں نے کہا کہ ان مریضوں کو ایک گلا سڑا اور غیر معیاری تعلیم دیا جاتا ہے، اور ان کو ابتدا سے ہی غلامانہ سوچ دی جاتی ہے، ان کو سب سے پہلے کتاب کے الفاظ تک محدود رکھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب پر میں بات کر چکا ہوں، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی سوچ انقلاب پر آنے کی بجائے خود غرضی کی طرف چلی جاتی ہے۔ ان میں سے جو نوکر بن جاتے ہیں وہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ان ناقص العقل اور غیر تربیت یافتہ لوگوں میں سے کچھ لوگ سیاسی کاروبار کی طرف چلے جاتے ہیں اور ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں کہ ایک شخص جو خود غرض ہو، اس کا مقصد معاشرے کی خدمت کے بجائے اپنی کالی تون بھرنا ہو، تو کیا وہ ایک اچھا حکمران کہلائے گا یا پھر غریب عوام کا خون چوسنے والا کھٹمل؟ جب بھی کسی فلاحی کام کے لیے بجٹ کی منظوری ہوتی ہے تو بڑے سے بڑے عہدیدار سے لے کر سب کے سب کام شروع کرنے سے پہلے ہی اپنی جیبیں بھرتے ہیں، اس کے بعد کام کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، آغاز میں کیا کرتے ہیں کہ کینچی سے پٹی کاٹتے ہیں، جس کا حقیقی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے غریب عوام کی نسیں کاٹ لی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر روڈ بنائیں گے تو اس میں بہت سارے کھڈے ہوں گے تو رش ہوگا اور پھر حادثات بھی ہوں گے اور مرے گا بھی کوئی غریب بیچارہ، اور پھر جب ان کھڈوں کو بھرنے کے لیے اور بجٹ کی منظوری ہوتی ہے تو اس سے یہ کھڈے بھرنے کی بجائے اپنی کالی توندے بھر لیتے ہیں اور اس میں ناکارہ اور ناقص مٹیریل استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسا تو ہونا ہی ہے، کیونکہ انقلابی سوچ والے نے تو پیدا ہی نہیں ہونا اس معاشرے میں۔ اصل میں ہمارا معاشرہ خود غرض بیٹوں اور بیٹیوں کو جنم دے رہا ہے۔ یہ سیلفشنس باقاعدہ ہمیں سکھایا جاتا ہے، ہمیں اس کی فل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کے دوران، اسکولوں اور کالجوں میں بھی یہ ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے کہ ہم خود غرض بنیں۔ اچھا، ہمیں ہمارے بڑے یہ نہیں کہتے کہ ہم خود غرض بنیں، لیکن ہمیں ایک ایسی صحرا میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے مڑ کر ہمیں جائز اور ناجائز دولت کو اکٹھا کرنے کی پیاس لگی ہوتی ہے۔ ہمیں نمبرز کے حصول کی غلامی میں لگایا جاتا ہے اور ہمارے تصورات محدود کر کے کتاب کے الفاظ تک رٹوائے جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ چور ڈاکو کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ ان کے ہاں نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے، تو کیوں ہے؟ بس حقیقت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، فیصلہ آپ خود کر لیں۔